بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید کے 3 دن صرف ایک بار یہ تسبیح پڑھ لیں، اللہ دنیا کی قیمتی چیز سے نواز دے گا۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تقدیر بدل دینے والا عمل۔ خیر و برکت کے ان ایام میں اللہ رب العزت کی رحمتیں اپنے بندوں پر برسات کی طرح برس رہی ہوتی ہیں، اور یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جب آسمان سے خوشیوں کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، جب ہم عید الفطر کے ان مسرت ایام میں داخل ہوتے ہیں تو در حقیقت ہم اس عظیم نعمت کا جشن منا رہے ہوتے ہیں جو اللہ نے ہمیں رمضان المبارک کی صورت میں عطا فرمائی تھی۔ وہ مہینہ جو رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کا مجموعہ تھا، اب ہم سے رخصت ہو چکا ہے، لیکن اپنے پیچھے وہ نور چھوڑ گیا ہے جو مومن کے دل کو سارا سال منور رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کے لیے جنہوں نے پورا مہینہ اس کی رضا کی خاطر بھوک اور پیاس برداشت کی، روزے رکھے، راتوں کو قیام کیا اور اپنے آنسوں سے اپنے گناہوں کو دھویا، ان کے لیے عید کا دن یہ ایک عظیم انعام کے طور پر مقرر فرمایا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر فرماتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، اس مزدور کی کیا جزا ہونی چاہیے جس نے اپنا کام مکمل کر لیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اے باری تعالیٰ، اسے پوری مزدوری دی جانی چاہیے۔ تب اللہ فرماتا ہے کہ گواہ رہو، میں نے اپنے ان بندوں کو بخش دیا۔ محترم ناظرین، عید کا دن محض کھانے پینے یا نئے لباس پہننے کا نام نہیں، بلکہ یہ دن تو اللہ کی بارگاہ میں اپنی بندگی کی پیشی کا دن ہے۔ یہ وہ موقع ہے جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے خزانے کھول دیتا ہے اور پکار پکار کر کہتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار جسے میں بخش دوں۔ عید کی ان مبارک ساعتوں میں اللہ تعالیٰ دنیا کی قیمتی ترین چیزوں سے اپنے بندوں کو نوازتا ہے، بشرطے کہ بندہ سچے دل سے اس کی طرف رجوع کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عید کے دن کو اس خوف اور امید کے ساتھ گزارتے تھے کہ معلوم نہیں ہمارا رمضان قبول ہوا یا نہیں، لیکن ساتھ ہی وہ اللہ کی رحمت سے اتنے پر امید ہوتے تھے کہ عید کی خوشیوں کو اللہ کا فضل قرار دیتے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار عید کے دن فرمایا تھا کہ عید تو اس کی ہے جس کی اطاعت قبول ہو گئی اور جس کے گناہ بخش دیے گئے۔ ہمیں بھی اپنی عید کو اسی شعور کے ساتھ گزارنا چاہیے کہ ہم نے جو پورا مہینہ تزکیہ نفس کیا، کیا وہ اثرات ہماری زندگی میں باقی ہیں؟ رمضان کی جدائی کا غم ایک طرف، لیکن عید کے انعام کی خوشی دوسری طرف ایک مومن کو توازن میں رکھتی ہے۔ آج کی اس پر نور گھڑی میں جب ہر طرف خوشیاں بکھری ہوئی ہیں، ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ نعمتیں اللہ کا فضل ہیں۔ عید کے ان 3 دنوں میں جو خاص برکت رکھی گئی ہے وہ ہماری تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عیدین کی راتوں کو طلب ثواب کے لیے زندہ رکھا، اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن سب کے دل مر جائیں گے۔ اس لیے ان راتوں اور دنوں کی قدر کرنا ہم پر لازم ہے۔ عید کے دن کا آغاز سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق غسل، خوشبو اور صدقہ فطر کی ادائیگی سے کرنا چاہیے تاکہ ہمارے ارد گرد موجود غریب اور نادار لوگ بھی ان خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ محترم ناظرین، اسلام ہمیں اجتماعیت کا درس دیتا ہے اور عید کا اجتماع اسی اتحاد کی علامت ہے۔ جب ہم عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو راستے میں تکبیرات پڑھنا دراصل اللہ کی بڑائی کا اعتراف ہوتا ہے کہ اے اللہ، یہ سب تیری عطا ہے، ہم تو عاجز بندے ہیں جنہوں نے تیری توفیق سے چند روزے رکھ لیے۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ عید کا دن اللہ سے صلح کرنے کا بہترین دن ہے۔ اگر کسی کو کوئی رنجش ہے یا کسی سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے تو اللہ کی خاطر اسے معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ اللہ معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اور اسی صفت کی برکت سے وہ بندے کو ایسی چیزیں عطا کر دیتا ہے جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ رمضان میں گزاری ہوئی زندگی کا عکس عید کے بعد بھی نظر آنا چاہیے۔ اگر ہم نے سحر و افطار میں پابندی سیکھی ہے تو عید کے بعد بھی رزق حلال اور نمازوں کی پابندی ہمارا شیوا ہونی چاہیے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ اور اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہارے پاس موت آ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی صرف رمضان تک محدود نہیں، بلکہ یہ ایک مسلسل سفر ہے۔ عید کے دن جب ہم ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں تو در حقیقت ہم دلوں کی قدورتیں دھو رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم عید کے ان 3 دنوں میں ایک لمحہ بھی ضائع نہ کریں اور اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں۔ یہ وہ خاص ایام ہیں جب فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور اللہ کے حکم سے بندوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ اگر آج آپ اللہ سے اپنی زندگی کی قیمتی ترین چیز مانگیں گے، چاہے وہ سکون قلب ہو، رزق کی کشادگی ہو یا اولاد کی خوشی، تو یقین رکھیں کہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ تو دینے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔
اور عید کا یہ موقع تو ہے ہی عطا کا۔ محترم ناظرین، عید کا یہ پرمسرت موقع در حقیقت ایک مومن کے لیے تزکیہ نفس کے اس طویل سفر کا اختتام ہے جو اس نے پورے ایک ماہ تک انتہائی صبر و استقلال کے ساتھ طے کیا۔ یہ وہ مبارک گھڑیاں ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی محنت کا صلہ بانٹتا ہے اور ان کے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ عید کا فلسفہ صرف خوشی منانا نہیں بلکہ اس عظیم رب کی کبریائی کا اعتراف کرنا ہے جس نے ہمیں ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ تاکہ تم روزوں کی گنتی پوری کر لو اور اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائی بیان کرو اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اس آیت مبارکہ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ عید کے ان لمحات میں تکبیرات کا ورد اور اللہ کی عظمت کا چرچا کرنا ہی اصل شکر گزاری ہے۔ محترم ناظرین، جب ہم عید کی خوشیوں میں مگن ہوتے ہیں تو ہمیں اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ یہ خوشی ایک خاص مقصد کے تحت عطا کی گئی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی کہ جب انسان اللہ کی خاطر اپنی جائز خواہشات کو قربان کرتا ہے تو اللہ اسے ایسی خوشیوں سے نوازتا ہے جو دائمی اور لازوال ہوتی ہیں۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ عید کی اصل لذت اس شخص کے لیے ہے جس نے اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے آباد رکھا اور اپنی آنکھوں کو حرام سے بچایا۔ عید کے ان ایام میں جب رحمت الہی کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہر سو بکھرا ہوتا ہے تو بندہ مومن کا فرض ہے کہ وہ اپنی جھولی پھیلا کر اس سے فیض یاب ہو۔ یہ وہ وقت ہے جب فرشتے زمین پر گروہ در گروہ اترتے ہیں اور ان لوگوں کو تلاش کرتے ہیں جو اللہ کی تسبیح اور تقدیس میں مصروف ہوتے ہیں۔ حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندوں نے میرا فریضہ ادا کیا، اب وہ میری طرف انعام کی امید لگائے نکلے ہیں۔ مجھے میری عزت و جلال کی قسم، میں ان کی دعاؤں کو ضرور قبول کروں گا۔ محترم ناظرین، غور فرمائیے کہ کائنات کا مالک خود ضمانت دے رہا ہے کہ وہ ہمیں محروم نہیں رکھے گا۔ اسی لیے ان لمحات میں مانگی جانے والی دعا تقدیر کے بند دروازوں کو کھول سکتی ہے۔ عید کے اس خاص موقع پر ہمیں اپنے اخلاق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق ڈالنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے دن یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتے، بیواؤں کی خبر گیری کرتے اور دشمنوں کو بھی معاف فرما دیتے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے دلوں سے کینہ، بغض اور حسد نکال کر باہر کریں، کیونکہ جس دل میں نفرت ہو وہاں اللہ کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا۔ عید کا یہ پیغام ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے سراپہ رحمت بن جائیں۔ محترم ناظرین، عید کے بعد کی زندگی کا خاکہ بھی ہمیں انہی دنوں میں تیار کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے رمضان میں سچ بولنا، دیانتداری برتنا اور حقوق العباد کا خیال رکھنا سیکھ لیا تو عید اس عہد کی تجدید کا نام ہے کہ ہم پورا سال اس ڈگری پر چلیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن اکثر رویا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اے کاش مجھے معلوم ہو جائے کہ اللہ نے میرا کون سا عمل قبول کیا ہے تاکہ میں اسے مبارکباد دوں۔ یہ فکر آخرت ہی ایک مومن کا اصل سرمایہ ہے۔ ہمیں دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر اس اصل مقصد کو نہیں بھولنا چاہیے جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے۔ عید کے ان مبارک اوقات میں کی جانے والی باتیں اور تسبیحات اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتی ہیں۔ وہ تسبیح جس کا تذکرہ ہم اس ویڈیو کے اہم حصے میں کریں گے اس کا تعلق بھی اس روحانی تعلق سے ہے جو بندے کو اس کے خالق سے جوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر قیمتی چیز اپنے پاس رکھی ہے اور وہ اسے ہی عطا کرتا ہے جو مانگنے کا ہنر جانتا ہو۔ قرآن مجید میں جا بجا اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے اور عید ان تمام نعمتوں کا ایک حسین امتزاج ہے۔ محترم ناظرین، جب ہم اپنے نئے لباس اور اچھے کھانوں پر نظر ڈالیں تو ہمیں ان لوگوں کا بھی خیال آنا چاہیے جو ان بنیادی ضرورتوں سے محروم ہیں۔ عید کا صدقہ فطر اسی لیے واجب کیا گیا تاکہ غربا بھی ہماری خوشیوں میں برابر کے شریک ہو سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا اللہ اسے جنت کے پھلوں سے نوازے گا۔ عید کے ان ایام میں سخاوت کا دریا بہانا دراصل اللہ کی صفت رحمانیت کی پیروی کرنا ہے۔ جو بندہ اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں ایسی برکت پیدا کر دیتا ہے کہ وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ محترم ناظرین، آپ کی زندگی میں آنے والی پریشانیاں چاہے وہ مالی ہوں، جسمانی ہوں یا ذہنی، ان سب کا حل اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار اور ذکر و اذکار میں پوشیدہ ہے۔ عید کے یہ لمحات توبہ کی قبولیت کے لیے بہترین ہیں کیونکہ اللہ اس دن اپنے بندوں کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ ان مبارک گھڑیوں میں اپنے گھروں کو ذکر الہی سے منور رکھیں۔ صحابہ کرام کے گھروں سے عید کے دن تکبیرات کی آوازیں بلند ہوتی تھیں جو اس بات کی علامت تھی کہ وہ اپنی خوشیوں کا مرکز اللہ کی ذات کو مانتے تھے۔ ہمیں بھی اپنی محفلوں کو لغویات سے پاک رکھنا چاہیے اور عید کے ان لمحات کو اللہ کی یاد میں
گزارنا چاہیے۔ محترم ناظرین، اس کائنات میں کوئی بھی چیز اللہ کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کر سکتی، لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تقدیر بدل جائے اور آپ کو وہ سب کچھ ملے جس کی آپ تمنا رکھتے ہیں، تو عید کے ان قیمتی اوقات میں اللہ سے لو لگائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور عید کے دن یہ ہتھیار اور بھی زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ ہمیں اپنی زندگیوں کو نظم و ضبط کا پابند بنانا چاہیے اور رمضان کی اس ٹریننگ کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے۔ عید کا دن ایک نئی شروعات ہے، ایک ایسا آغاز جو ہمیں انسانیت، محبت اور بندگی کے اعلیٰ مقام تک لے جا سکتا ہے۔ جو شخص اللہ کے لیے جیتا ہے، اللہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دیتا ہے۔ محترم ناظرین، اس عید پر یہ عہد کریں کہ ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں گے اور اللہ کے احکامات کو اپنی ترجیح اول بنائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کی عید واقعی عید ہے اور جن کے تمام گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ عید کی ان برکتوں کو سمیٹنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے نفس پر قابو پائیں اور اللہ کی رضا کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں۔ اس کائنات کی ہر قیمتی شے، چاہے وہ سکون قلب ہو یا دنیاوی جاہ و حشم، سب کچھ اللہ کے اس کن کا محتاج ہے، اور عید کے ان ایام میں اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے۔ وہ مانگنے والوں کو بن مانگے بھی عطا فرماتا ہے، لہٰذا اپنی نیتوں کو صاف رکھیں اور اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ حاضر ہوں۔ محترم ناظرین، عید کا یہ پر نور موقع محض ایک سالانہ تہوار نہیں، بلکہ یہ اس روحانی سفر کی معراج ہے جو ہم نے پورے ایک ماہ تک تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ طے کیا، اور رمضان المبارک کی ان پر نور راتوں اور صبر آزما روزوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عید کی صورت میں جو انعام عطا فرمایا ہے، اس کا اصل مقصد شکر گزاری کی اس کیفیت کو پانا ہے جو ایک مومن کو اپنے خالق کے قریب کر دیتی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی۔ عید کے ان لمحات میں جب ہم ہنستے مسکراتے چہروں کے ساتھ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، تو ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ مسرت دراصل اللہ کے اس فضل کا نتیجہ ہے جس نے ہمیں صیام و قیام کی توفیق بخشی۔ محترم ناظرین، عید کی حقیقی روح معاشرتی ہم آہنگی اور بھائی چارے میں پوشیدہ ہے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہماری خوشی تبھی مکمل ہوتی ہے جب ہمارے ارد گرد بسنے والے محروم طبقے بھی اس میں برابر کے شریک ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ عید کا یہ پیغام ہمیں اپنے سماجی رویوں پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ کیا ہم نے اپنے مال میں سے ان کا حصہ نکالا جو مانگنے سے کتراتے ہیں۔ محترم ناظرین، عید کے ان ایام میں جب ہم اپنی زندگی کے قیمتی ترین لمحات گزار رہے ہوتے ہیں، ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اسوہ کو سامنے رکھنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن اپنے گھر میں بیٹھے رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ اے امیر المومنین، آج تو خوشی کا دن ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، آج عید کا دن بھی ہے اور وعید کا دن بھی۔ جس کا روزہ قبول ہو گیا اس کے لیے عید ہے، اور جس کا رد کر دیا گیا اس کے لیے وعید ہے۔ یہ فکر آخرتی وہ بنیاد ہے جو ہماری زندگی کو صراط مستقیم پر فائز رکھتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم عید کی خوشیوں کو حدود الہی کے اندر رہ کر منائیں، اور ایسی کسی بھی سرگرمی سے پرہیز کریں جو ہمارے پورے مہینے کی محنت کو ضائع کر دے۔ رمضان میں ہم نے جس نظم و ضبط کی مشق کی، عید اس کا پہلا امتحان ہے۔ اگر ہم نے رمضان میں زبان کی حفاظت سیکھی، غیبت سے بچنا سیکھا اور نظروں کو پاک رکھا، تو عید کے بعد کی سماجی زندگی میں بھی یہی پاکیزگی نظر آنی چاہیے۔ محترم ناظرین، معاشرتی مسائل کا حل اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم انفرادی طور پر اپنی اصلاح کریں۔ عید ہمیں جوڑنے کا درس دیتی ہے، توڑنے کا نہیں۔ اگر کسی رشتہ دار یا دوست سے کوئی رنجش ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو یاد رکھیں، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق رکھے۔ عید کے ان مبارک ایام میں جب ہم اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں تو در حقیقت ہم اپنی بندگی کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے عید کی رات اور دن کو اللہ کے ذکر میں گزارا، اللہ اسے وہ قیمتی گوہر عطا فرماتا ہے جو دنیا کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں۔ وہ قیمتی چیز سکون قلب ہے، وہ اطمینان ہے جو صرف اللہ کی یاد سے حاصل ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے، خبردار، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، آج کے دور میں جب انسان ذہنی تناؤ اور دنیاوی پریشانیوں کا شکار ہے، عید کا یہ پیغام محبت اور ذکر الہی کی یہ چاشنی ایک مرہم کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کے سماجی مسائل، چاہے وہ معاشی تنگی ہو یا باہمی ناچاکیاں، ان سب کو اللہ کے حضور پیش کرنا چاہیے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ عید کے ان لمحات میں جب آسمان سے رحمتیں برس رہی ہوں تو اپنی تقدیر کی تبدیلی کے لیے اللہ سے سچے دل سے رجوع کرنا چاہیے۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے اور وہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ محترم ناظرین، عید کے ان 3 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ اگر کوئی شخص پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے تو اس کی دنیا اور آخرت سنور سکتی ہے۔ عید کے دن جب ہم ایک دوسرے کو تحائف دیتے ہیں تو یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے کو تحفہ دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہمارے معاشرے میں اس محبت اور امن کو پروان چڑھاتی ہیں جس کی آج سخت ضرورت ہے۔ رمضان المبارک نے ہمیں بھوک اور پیاس کا احساس دلا کر انسانیت کا ہمدرد بنایا، اور اب عید ہمیں اس ہمدردی کو عملی جامہ پہنانے کا موقع دے رہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم عید کے بعد بھی اپنے ان غریب بھائیوں کو نہ بھولیں جن کی ہم نے رمضان میں مدد کی تھی۔ نیکی کا یہ تسلسل ہی ہماری کامیابی کی ضمانت ہے۔ محترم ناظرین، زندگی کے ہر موڑ پر اللہ کی رضا کو مقدم رکھنا ہی اصل دانائی ہے۔ عید کا یہ تہوار ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا بہترین استعمال اس کی مخلوق کی خدمت ہے۔ ان پر مسرت لمحات میں جب آپ اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوشیاں منا رہے ہوں تو ان ماؤں، بہنوں اور بچوں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں جو کسی بھی وجہ سے پریشانی کا شکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے اور وہ اپنے بندوں کی پکار کو سنتا ہے۔ عید کے ایام کی جانے والی ہر تسبیح اور ہر ذکر اللہ کے ہاں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ عید کے دن اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے ان بندوں کو دیکھو جنہوں نے میری خاطر مشقت اٹھائی، آج میں ان کی ہر جائز مراد پوری کروں گا۔ محترم ناظرین، یہ وہ یقین ہے جو ایک مومن کو پہاڑ جیسی مشکلات میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کے سماجی اور معاشی مسائل سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جس اللہ نے ہمیں رمضان جیسی نعمت اور عید جیسا انعام دیا ہے وہ ہماری مشکلات کو حل کرنے پر بھی قادر ہے۔ بس ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو خالص رکھیں اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں۔ عید کی یہ خوشی ایک عارضی جشن نہیں بلکہ ایک دائمی تبدیلی کا پیش خیمہ ہونی چاہیے۔ محترم ناظرین، زندگی کے سفر میں کبھی کبھی ایسے کٹھن موڑ آتے ہیں جہاں انسان خود کو بے بس اور لاچار محسوس کرنے لگتا ہے۔ آج کے اس مادی دور میں جہاں ہر طرف افراتفری ہے، بہت سے ایسے گھرانے ہیں جو سفید پوشی کی چادر تانے خاموشی سے قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کسی گھر میں جوان بیٹیاں بیٹھی ہیں جن کے ماتھے پر فکر کی لکیریں ہیں اور والدین ان کے نصیب کے لیے راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتے ہیں کہ کہیں سے کوئی نیک رشتہ آ جائے، تو کہیں قابل اور ذہین بیٹے ہاتھوں میں ڈگریاں لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، لیکن روزگار کا کوئی باعزت ذریعہ نہیں آتا۔ محترم ناظرین، کرائے کے مکانوں میں زندگی بسر کرنے والے وہ لوگ جن کا خواب اپنا ایک ذاتی گھر ہے جہاں وہ سکون کی سانس لے سکیں، یا وہ خاندان جو رزق کی تنگی کی وجہ سے اپنے بچوں کی بنیادی ضرورتیں پوری کرنے سے قاصر ہیں، ان سب کے لیے عید کا یہ موقع ایک بہت بڑی خوشخبری لے کر آیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ عید کے ان 3 مبارک دنوں میں اللہ کی رحمت کا دریا اسی طرح جوش میں ہے جیسے ایک پیاسے کے لیے میٹھے پانی کا چشمہ۔ محترم ناظرین، آپ کی پریشانی چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اللہ کے خزانوں کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر آج آپ کے پاس دولت نہیں، گھر میں برکت نہیں، یا بیماریاں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، تو مایوس ہونے کے بجائے عید کی ان ساعتوں کو غنیمت جانیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں میں بھی آزمائشیں آئیں، لیکن انہوں نے کبھی اللہ کا دامن نہیں چھوڑا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب چکی پیس کر تھک جاتی اور تنگی معاش کی شکایت کرتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تسبیح فاطمہ کا تحفہ عطا فرمایا جو دنیا کی ہر قیمتی دولت سے بڑھ کر ہے۔ عید کے ان ایام میں جب پوری کائنات اللہ کی بڑائی بیان کر رہی ہوتی ہے، آپ کا اللہ کے ساتھ ٹوٹا ہوا تعلق دوبارہ جڑ سکتا ہے۔ اگر آپ کی بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے یا بیٹے بے روزگار ہیں تو یاد رکھیں کہ دلوں کو پھیرنے والا صرف وہی ایک رب ہے۔ وہ چاہے تو صحرا میں گلستان کھلا دے اور وہ چاہے تو پتھروں سے چشمے جاری کر دے۔
عید کے دن جب اللہ تعالیٰ انعامات تقسیم کرتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ بندہ کتنا گناہ گار ہے، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ بندہ کتنی امید لے کر اس کے دروازے پر آیا ہے۔ سماجی مسائل کا حل صرف بھاگ دوڑ میں نہیں بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرنے میں ہے۔ محترم ناظرین، ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں اور دنیا ہم سے دور بھاگتی ہے، لیکن جب ہم اللہ کے ہو جاتے ہیں تو دنیا ہمارے قدموں میں آ جاتی ہے۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص عید کے ان 3 دنوں میں ایک خاص تسبیح اور ذکر کا اہتمام کر لیتا ہے، اللہ اس کے گھر سے نحوست اور تنگی کو ایسے نکال دیتا ہے جیسے مکھن سے بال۔ اگر آپ کرائے کے گھر میں پریشان ہیں یا قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں تو ان مبارک گھڑیوں میں اللہ سے وہ چیز مانگیں جو آپ کی سوچ سے بھی پرے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے اس طرح دعا مانگو کہ تمہیں اس کی قبولیت کا پورا یقین ہو۔ یہی وہ یقین ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ عید کے دن جب فرشتے آسمان سے یہ صدا لگاتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا، تو اس وقت آپ کی زبان پر اللہ کا ذکر اور دل میں سچی تڑپ ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو وہ مقام و مرتبہ اور وہ رزق عطا فرمائے گا کہ لوگ رشک کریں گے۔ محترم ناظرین، خوشیاں صرف پیسوں سے نہیں آتی بلکہ خوشیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر اور اس کے ساتھ تعلق سے آتی ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں اتفاق نہیں ہے، میاں بیوی میں ناچاکیاں ہیں یا اولاد نافرمان ہے، تو عید کا یہ موقع ان تمام زخموں کے لیے مرہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی ہر قیمتی چیز، ہر نعمت اور ہر راحت اپنے قبضے میں رکھی ہے اور وہ اپنے بندوں کو عطا کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ آپ کی ڈگریاں تبھی کام آئیں گی جب اللہ کا فضل شامل حال ہوگا۔ آپ کی بیٹیوں کے نصیب تبھی کھلیں گے جب عرش والے کا حکم ہوگا۔ اس لیے پریشان ہونا چھوڑ دیں اور عید کے ان لمحات کو اللہ کی تسبیح میں گزاریں۔ یہ وظیفہ اور یہ عمل جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، یہ کوئی عام بات نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے ساتھ ایک ایسا سودا ہے جس میں کبھی خسارہ نہیں ہوتا۔ جب آپ عید کے ان 3 دنوں میں سے کسی بھی ایک وقت اس تسبیح کو پڑھ لیں گے تو غیب سے ایسے اسباب پیدا ہوں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ محترم ناظرین، یاد رکھیں کہ اللہ کا گمان بندے کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے جیسا بندہ اس کے بارے میں رکھتا ہے، لہذا اچھا گمان رکھیں اور اللہ کی رحمت پر کامل بھروسہ رکھیں۔ انسان کی زندگی میں آنے والے دکھ اور تکلیف دراصل اسے اللہ کے قریب کرنے کا ایک ذریعہ ہوتے ہیں۔ اگر آج آپ تنہائی میں رو رہے ہیں اور اپنی محرومیوں کا رونا رو رہے ہیں تو عید کا یہ چاند آپ کے لیے امید کی کرن بن کر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ آپ کی زندگی کی تمام تر تلخیاں عید کی اس ایک تسبیح سے مٹھاس میں بدل سکتی ہیں۔ محترم ناظرین، ہم اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا اصل سہارا صرف اللہ کی ذات ہے۔ جب ہم بندوں پر بھروسہ کرتے ہیں تو ٹھوکریں کھاتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ کا ہاتھ تھام لیتے ہیں تو وہ ہمیں کبھی گرنے نہیں دیتا۔ عید کے ان 3 دنوں میں اپنی تمام تر توجہ اللہ کی طرف مبذول کر دیں اور دیکھیں کہ کیسے آپ کے بگڑے ہوئے کام بنتے چلے جاتے ہیں۔ آپ کے بیٹوں کو عزت کا روزگار ملے گا، آپ کی بیٹیوں کے بہترین نصیب ہوں گے اور آپ کا اپنا گھر بھی بنے گا، کیونکہ اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، بس سچے دل سے اس کا ہو کر تو دیکھیں۔ محترم ناظرین، اب ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس بابرکت عمل اور وظیفے کا ذکر کریں گے جس کا آپ کو شدت سے انتظار تھا۔ عید کے یہ 3 دن اللہ کی طرف سے خاص تحفہ ہیں اور ان میں مانگی گئی دعا تقدیر کے بند دروازے کھول دیتی ہے۔ محترم ناظرین، اس عمل کو آپ نے عید کے ان 3 ایام میں کسی بھی نماز کے بعد ادا کر لینا ہے۔ جب آپ فرض نماز سے فارغ ہوں تو وہیں جائے نماز پر بیٹھے رہیں اور اپنے دل کو دنیاوی خیالات سے پاک کر لیں۔ اس وقت ضروری ہے کہ آپ اپنے موبائل فون کو آف کر دیں اور ہر قسم کے دنیاوی تعلق کو کاٹ کر صرف اور صرف اپنے خالق کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ یہ 2-4 منٹ کی یکسوئی آپ کی زندگی کے اگلے کئی سالوں کے لیے سکون کا باعث بن سکتی ہے۔ یاد رکھیں، جب آپ کا دھیان بٹا ہوا ہوتا ہے تو عمل کی تاثیر کم ہو جاتی ہے، اس لیے پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ اس روحانی سفر کا آغاز کریں۔ اس عمل کی شروعات آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھ کر کرنی ہے۔ آپ کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے افضل اور اکمل ہے۔ محترم ناظرین، درود پاک وہ عظیم عبادت ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ درود پاک کی فضیلت اس قدر ہے کہ یہ دعا کی قبولیت کی ضمانت ہے۔ جب ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں تو اللہ تعالی ہم پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔
اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ جو دعا درود پاک کے درمیان مانگی جائے اللہ اسے کبھی رد نہیں فرماتا، کیونکہ اسے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اتنا پسند ہے کہ وہ اس کے صدقے بندے کی حاجت پوری کر دیتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے دل کو وہ جلا ملتی ہے کہ بندہ خود کو عرش الہی کے قریب محسوس کرنے لگتا ہے۔ درود پاک کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے یا ذوالجلال والاکرام کی ایک تسبیح یعنی 100 بار اس اسم مبارک کا ورد کرنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ صفاتی نام ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص تاکید فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ذوالجلال والاکرام کو لازم پکڑ لو۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنی دعاؤں میں اس نام کا کثرت سے ذکر کیا کرو۔ ذوالجلال کا مطلب ہے عظمت اور جلال والا، اور الاکرام کا مطلب ہے فضل اور کرم کرنے والا۔ محترم ناظرین، جب آپ اللہ کو اس کے اس نام سے پکارتے ہیں تو آپ گویا اللہ کی تمام تر بڑائی اور اس کی بے پناہ سخاوت کا اعتراف کر رہے ہوتے ہیں۔ اس تسبیح کی فضیلت یہ ہے کہ یہ نام اسم اعظم کے بہت قریب ہے، اور جو شخص اس نام کے واسطے سے اللہ سے مانگتا ہے اللہ اسے دنیا اور آخرت کی تمام دکھوں سے نجات عطا فرماتا ہے۔ چاہے رزق کی تنگی ہو، گھر کی پریشانی ہو یا اولاد کے نصیب کا مسئلہ، اس اسم مبارک کی برکت سے اللہ تعالیٰ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی ایک مکمل تسبیح یعنی 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ محترم ناظرین، یہ کلمات اللہ کے ہاں تمام کلاموں سے زیادہ محبوب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ کلمات 4 ہیں: سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر۔ یہ تسبیح دراصل اللہ کی پاکیزگی، اس کی تعریف، اس کی توحید اور اس کی بڑائی کا مکمل مجموعہ ہے۔ اس کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کلمات میزان کو نیکیوں سے بھر دیتے ہیں اور انسان کے لیے جنت میں پودے لگانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جب آپ یہ کلمات ادا کرتے ہیں تو آپ کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ آپ کے گناہوں کو ایسے جھاڑ دیتا ہے جیسے خزاں میں درخت سے پتے گرتے ہیں۔ یہ وہ باقیات الصالحات ہیں جن کا اجر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ عید کے دن جب آپ اس تسبیح کا اہتمام کرتے ہیں تو آپ گویا اپنی تقدیر کو اللہ کے حوالے کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کریم رب اپنے ذکر کرنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ جب آپ یہ دونوں تسبیحات مکمل کر لیں تو آخر میں دوبارہ وہی درود پاک 7 مرتبہ پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے دونوں ہاتھ بلند کر لینے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ وہ لمحات ہیں جب آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے اور اب آپ انعام پانے کے حقدار ہیں۔ آج مزدوری لینے کا دن ہے، آج عید کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ آج اپنے بندوں کو خالی ہاتھ نہیں موڑے گا۔ آپ کے جو بھی مسائل ہیں، چاہے وہ بیٹیوں کے رشتے ہوں، جوان بیٹوں کا روزگار ہو، ذاتی گھر کی تمنا ہو یا قرض کا بوجھ، سب کچھ اس اللہ کے سامنے رکھ دیں۔ رو کر گڑ گڑا کر اور عاجزی کے ساتھ اللہ سے مانگیں۔ یقین رکھیں کہ وہ رب جس نے رمضان بھر آپ کی باتیں دیکھیں، وہ آج آپ کو دنیا کی قیمتی سے قیمتی چیز سے نوازے گا۔ وہ تو بن مانگے عطا کرتا ہے، تو جو مانگنے آ جائے اسے کیسے خالی لٹائے گا۔ محترم ناظرین، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں، خصوصاً عید کے ان پر نور ایام میں اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کریں اور اپنی زندگی میں معجزات ہوتے دیکھیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ اسے دوسروں کے لیے خیر کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس برکت سے فیض یاب ہو سکیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو مستقبل میں بھی ایسی روحانی اور اصلاحی ویڈیوز ملتی رہیں۔ آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ کیا آپ اس عید کے مبارک ایام میں اس خاص نبوی تسبیح کا اہتمام کریں گے۔ انشاءاللہ لکھ کر اپنی نیت کا اظہار کریں، کیونکہ اچھی نیت پر بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمیں اس عید پر سچی خوشیاں نصیب فرمائے۔ آمین۔